عالمی یوم آزادی صحافت منانے کا مقصد دنیا بھر میں صحافیوں کی اہمیت اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔ صحافت بلا شبہ ایک مشکل پیشہ ہے، خاص طور سے چین، پاکستان، عراق، سری لنکا، کینیا اور زمبابوے جیسے ممالک میں، جہاں صحافی جنگ، سیاسی کشیدگی اور دہشت گردی جیسی مشکلات سے دوچار ہیں۔ صحافتی تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم RSF کی جاری کردہ دسمبر 2008 کی رپورٹ کے مطابق سال 2008 میں عراق کے بعد صحافیوں کے قتل کے سب سے زیادہ واقعات پاکستان میں ہوئے، جبکہ 2 مئی 2008 سے 3 مئی 2009 کے درمیان پاکستان میں 16 صحافی اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آزادی صحافت کی بات آتی ہے تو آزادی اظہار رائے کی بات آتی ہے، اور آزادی اظہار رائے انسانی حقوق کا بنیادی نقطہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف پبلک اینڈ میڈیا افیئرز کے تعاون سے ہونے والے ایک مذاکرے میں کیا گیا، جس کا اہتمام امریکہ کے ادارے براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنرز نے کچھ عرصہ قبل کیا تھا۔ تمام لوگوں کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے جسے عالمی سطح پر نہ تو مانا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن اس کی خواہش ضرور کی جاتی ہے۔ صحافیوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس آزادی اظہار رائے کو کسی نہ کسی طرح برقرار رکھیں۔ لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی میں بے پناہ مشکلات کے باعث پیشہ ور صحافیوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ رہی ہے۔ بین الاقوامی معاملات، خاص طور سے شورش زدہ علاقوں میں صحافیوں کی تعداد میں مسلسل کمی کی وجہ سے خبروں کے لیے مقامی شہریوں یا سٹیزن جرنلسٹ پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا کوئی بھی مقامی شہری ایک صحافی بن سکتا ہے؟ وہ لوگ جو صحافتی طریقہ کار کے مطابق معلومات یا خبروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے عوام تک پہنچاتے ہیں، یہی بنیادی صحافت ہے۔ کوئی بھی شہری ایک صحافی بن سکتا ہے۔ بولنا تو بہت آسان ہے، لیکن کوئی آپ کو تبھی سن سکتا ہے جب آپ ان سے بات کریں گے۔ ماہرین کے مطابق کوئی بھی مقامی شہری بلاگنگ کے ذریعے یا SMS کے ذریعے معلومات کا تبادلہ کر سکتا ہے، اور اسی کو سٹیزن جرنلزم کہا جاتا ہے، اور یہ معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے بآسانی براڈ کاسٹ بھی کی جا سکتی ہیں۔ آن لائن بلاگز کو روزانہ لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، اور ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ پر روزانہ ہزاروں ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہر شخص کو بلاگز میں لکھنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی آواز ہے اور آپ اسے کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ واشنگٹن DC کی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی ایک پبلیکیشن کے مطابق پاکستان اور سری لنکا دنیا میں صحافتی آزادی کے لیے سب سے خطرناک ملک ہیں۔ دنیا میں صرف 18% لوگوں کو آزاد صحافت سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے عالمی خبروں کی بہتر طریقے سے کوریج کے لیے مقامی صحافیوں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔